میرا بس ایک چھوٹا سا ایک آواز آ رہی ہے میری ٹھیک سے؟ ہاں جی آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے. کیا بات کریں گے؟ مجھے پتا نہیں آپ نے یہ والا ٹاپک آج چھیڑا ہے، اگر چھیڑا ہے تو میں آپ کا کلپ واپس دیکھ لوں گا تاکہ اور لوگوں کو لے لو. لیکن میرا بیسیکلی یہ پوچھنا ہے دیکھیے جو ایتھیسٹک اسکالرلی کنسنسس ہے جیسس پہ، ٹھیک ہے؟ ہلو؟ کس چیز کی؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے. ہاں ہاں، جو ایتھیسٹک اسکالرلی کنسنسس ہے نا جیسس پہ، وہ بھی بٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کس طرح سے بٹا ہوا ہے ذرا بتائیں. ہاں، ایک ہے کہ کچھ لوگ جو میجورٹی مین اسٹریم اسکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسس ایگزسٹڈ ایز اے ہسٹوریکل پرسن، ہو سکتا ہے کہ ہی واز اے ریبائی، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری سوچ ہے کہ ایک ایسا سنگیولر جیسس کیریکٹر نہیں تھا، کافی 3-4 تھے اور ان کو جوڑ کے ببلیکل جیسس والا کیریکٹر بنایا گیا. اور ایک تیسرا مائنورٹی ہے لیکن وہ بلیف، ان کا ماننا ہے جیسس متھ تھیوری پہ، ٹھیک ہے، کہ ہاں ایک ہاں ایسا ہاں کیریکٹر کبھی ہاں تھا ہی نہیں، یہ ایک ہوں فیبریکیشن ہے. تو ہوں ظاہر بات ہے آپ، کیونکہ آپ کرسچن ابھی نہیں ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر سے سب سے زیادہ پاسبلٹی، آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے اور کون سی تھیوری میں سب سے زیادہ دم ہے؟ دیکھیں، میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نیوکلیس ہمیشہ ہوتا ہے جس کے گرد جو ہے نا چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. میں یہ جی نہیں جی، مانتا کہ جیسس نہیں تھا بالکل بھی، کیونکہ اوکے، ہاں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. ہسٹوریکلی اگر کوئی جیسس ایگزسٹ کرتا تھا اور 70 میں جوڈیا جو ہے وہ ختم نہ ہو جاتا، 70 AD میں یروشلم سیک آف یروشلم ہوا، جی جی جی، یہودی پیلسٹائن میں نہیں رہے، تو اس کی وجہ سے اس جیسس کے بارے میں کچھ بھی جاننا بڑا ہی مشکل ہے، آلموسٹ کلوز ٹو امپاسبل ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ ہمیں گوسپل ملنے شروع ہوتے ہیں تقریباً 80 to 90 ایئرز بعد جیسس سے، ٹھیک ہے. اب کرسچنز اس بات پہ بھی بحث کرتے رہتے ہیں کہ اب گوسپلز ہیں سارے گریک میں. جی اب یہ اس بات پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہیبرو میں گوسپلز تھے بھی کہ نہیں. سر، اب جو میرا یہاں پہ تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے صرف جان ہیبرو میں تھا، کیونکہ وہ گریکس کے لیے لکھا گیا تھا. میتھیو، مارک، وہ تو نوسٹک گاسپلس ہیں نا، یا میرا میں الٹا خیال ہے بول کہ رہا 3 گریک میں سے 1 لیٹن میں تھی. کون سی؟ اب ہوں؟ سر گوسپل آف ٹھیک ہے، آپ جان ایک بولے. منٹ دیکھ لیتا ہوں، ہاں آپ بولے. کیونکہ مینوسکرپٹ نہیں ہے کوئی بھی ہیبرو کے، ٹھیک ہے جی. گریک میں لکھی گئی تھی جی، ٹھیک ہے. گوسپل آف جان اوریجنل لینگویج گریک. جی جی تو میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ کرسچن کلٹ جو ہے نا وہ جوئش ڈائسپورا میں شروع ہوا تھا. موسٹ پرابلی اب جو کرسچن ڈائسپورا تھا نا وہ کن جگہوں پہ تھا؟ وہ روم میں تھا، وہ ایتھنز میں تھا، الیگزینڈریا میں تھا. جو میجر 3 سٹیز تھے وہی، اور تینوں جگہ پہ گریک بولتے تھے، جی ٹھیک ہے. جی اور جو ڈائسپورا جیوز تھے وہ پہلے ہی سے سیک آف جیروشلم سے پہلے سے ہی ڈائسپورا تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ سیک آف جیروشلم کے بعد ڈائسپورا ہوئے ہیں، وہ سر، شروع یہ سے ہی. میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کروں گا، کیونکہ آئی ڈونٹ نو آپ کے سورسز کیا ہیں، لیکن سیک آف جیروسلم سے پہلے ایکسپلشن آف جوز فرام جوڈیا کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ایکسپلشن آف دا جوز فرام دا کنگڈم آف نہیں نہیں جوڈیا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپلشن ہے، نہیں. یہ جوز ویسے ہی کچھ ایسے تھے جو رہتے تھے ادھر بیکاز آف اوکے دیئر بزنس اور ان چیزوں کی وجہ سے. اوکے اوکے یہ سیک ہو کے نہیں گئے تھے، یا ان کو کسی نے نکالنا نہیں تھا، یہ ویسے ہی رہتے تھے وہاں پہ. اور موسٹ اوکے پروبلی جو جوز روم نے کر دیے اس طرح سے، جن کو نکال دیا روم سے، وہ تو چلے گئے. مگر یہ جو کرسچن کلٹ ہے میرے خیال میں یہ اس طرح ہی، جیسے اب اگر دیکھا جائے، اب جو پال ہے اس کے جو اس کے خط ہیں، اپسٹلز جو ہیں،
उसने रोमन्स को भी लिखे हैं, देखें रोमन्स को भी उसने लिखा है ना, एक उसका जो सबसे बड़ा है वो रोमन्स को उसने लिखा हुआ है एपिस्टल जो है। तो इसका मतलब है डायस्पोरा यूजर थे और उन्होंने ही ये किया। अच्छा, अब जो बाकी आप जो इसकी थ्योरी के हवाले से बात कर रहे हैं, अब एक जो चर्च के एल्डर्स थे ना शुरू में, उनमें था एक अलेक्जेंडर, ठीक है, उसको उसके हाथ एक पुरानी गॉस्पेल लगी और वो उसको पढ़ रहा था, तो उसमें उसने देखा कि जीसस का नाम जो था वो लिखा हुआ था जीसस बराबस, यसु बराबा। वो तो बोलते हैं ना बिब्लिकल चोर था जिसको इन द प्लेस ऑफ जीसस छोड़ा गया बाय पोंटियस पायलट। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो एक बड़ी रिसेंट सी थ्योरी है, तकरीबन मुझे भी अभी इसका तकरीबन को साल डेढ़ पहले पता चला है। उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जीसस बराबा और जीसस ऑफ नाजरत सेम थे। देखें, जीसस ऑफ नासरत जो है वो उसका नेम नहीं है, उसका लास्ट नेम नहीं है नासरी। नासरी उसकी जगह है, जैसे को शायर अपने नाम के साथ दक्कनी देहलवी लगा लेते हैं, वो देहली या दक्कन के होते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम दक्कनी या देहलवी है। अब मसला ये है कि यसु नासरी वो कहता है, जो सुनाते होता है, वो ये कहता है कि मुझे बताओ कि मैं यसु को छोड़ दूं या बराबा को छोड़ दूं। तो वहां पे उधर ये लिखा हुआ था उस गॉस्पेल के अंदर कि मुझे ये बताओ कि मैं यसु नासरी को छोड़ दूं या यसु बराबा को छोड़ दूं। तो एक जो थीसिस आया वो ये भी है कि असल में यसु बराबा और यसु नासरी एक ही शख्स थे, क्योंकि अव्वल तो रोमियो में इस बात की कोई रिवायत नहीं थी कि वो ईद फसा के ऊपर, पास ओवर के ऊपर यहूदियों का कोई मुजरम छोड़ दिया करते थे। ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं, रोमियो ने कभी ऐसा किया ही नहीं है कि वो किसी भी जो उनके सबॉर्डिनेट लोग हैं उनकी ईद के ऊपर उनका कोई मुजरम छोड़ दें, ऐसा वो नहीं करते थे, पार्डन वो नहीं देते थे कभी भी। दूसरी बात यह है कि यसु जब आता है यरूशलेम में, तो यसु का इस्तकबाल किया जाता है खजूर की डालियां उठा के, और वो गधी के बच्चे पे बैठ के आता है। अब गधी के बच्चे पे सवार तेरा निजात दहिंदा आता है, ये जो ईसाया की बुक है ओल्ड टेस्टमेंट में उसमें लिखा हुआ है, यानी मसीह की मसाया की जो प्रोफेसी है उसके अंदर ये है कि गधी के बच्चे पे सवार यरूशलेम देख, यरूशलेम की बेटी देख, गधी के बच्चे पे सवार तेरा निजात दहिंदा आता है, यानी मसाया की प्रोफेसी है। अब यसु क्या कहता है जब ये यरूशलेम में आने लगता है, वो अपने एक शागिर्द को भेजता है कि गधी का बच्चा ले आओ। वो गधी का बच्चा लेके आता है और उसके ऊपर ये सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है, और वो खजूर की डालियों से इसका इस्तकबाल करते हैं। वो खजूर की डालियों से इसका इस्तकबाल इसलिए नहीं कर रहे कि वो यसु के मौजज़ों समझ के आ रहे थे कि यसु को बड़ा सन ऑफ गॉड है, वो ये नहीं इसलिए नहीं आ रहे थे, वो ये समझते थे कि यसु मसाया है। और जूइश डेफिनेशन ऑफ मसाया ये है कि ही इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट किंग, जो कि बनी इस्राएल के तमाम दुश्मनों को हरा देगा। अच्छा, अब यसु इस तरह दाखिल हुआ, बेसिकली ये इस बात का ऐलान है जैसे आज कोई मुसलमानों में नबूवत का ऐलान नहीं कर देता, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि उसने मसीह होने का ऐलान कर दिया। फिर वो जाता है टेंपल माउंट के ऊपर, वो देखता है कि जी टेंपल के जो आउटर कोर्ट यार्ड है उसके अंदर जो है टैक्स कलेक्टर्स हैं वो बैठे हैं, वहां पे मनी चेंजर्स बैठे हैं, वहां पे हर तरह का कारोबार हो रहा है। और वो अपना कमरबंद निकालता है, कमरबंद मतलब वो जो रोप जिससे उसने ना जो विप बनाया, हाँ उससे वो विप बनाता है और उनको मार मार के वहां से निकाल देता है। अब ये एक ऐसा काम है कि मैं एक बात समझने वाली है कि जो भी बिजनेस वहां पे हो रहा था, जो टैक्स कलेक्टर्स वहां पे बैठते थे, वो रोमी टैक्स कलेक्टर भी तो थे ना उसके अंदर, ठीक है। बिजनेस जो भी हो रहा था उनके कोर्ट, जो टेंपल के कोर्टयार्ड के अंदर, वो रोमियों की सरपरस्ती में हो रहा था ना। तो जब इसने इस तरह से उल्टाया तो मुझे बताएं कि उस बंदे पे क्या इल्जाम लगेगा जिसने ये काम किया हो। अब बाइबल ऐसी बात करती है कि इस बात का कोई कॉन्सिक्वेंस जीसस को न्यू टेस्टमेंट में देखें, मुझे आप बताएं कि ये काम अगर कोई करे तो क्या उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतने पड़ेंगे। और क्या एक ऐसा आदमी जिसने कभी किसी के ऊपर उंगली भी ना उठाई हो वो ये काम कर सकता है? लोग उसका सर फाड़ देंगे आगे से। ये काम वही कर सकता है जो आदमी बदमाश हो, जो जबरदस्ती बाजार बंद करा सकता है,
اور جب بھی کوئی آدمی زبردستی بازار آج بھی بند کرواتا ہے تو اس کے اوپر پرچہ کس چیز کا کٹتا ہے؟ اس کے اوپر پرچہ چوری چکاری ڈاکے کا پڑتا ہے. آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں. کوئی بندہ بازار بند کرائے تو لوگ کہتے ہیں اس نے ڈاکہ مارا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے یسوع اس وجہ سے نہیں پکڑا گیا تھا. وہ کہتے ہیں یسوع اس لیے پکڑا گیا, انجیل یہ کہتی ہے یسوع اس لیے پکڑا گیا کہ یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو, میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا. اور یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی سزا رومی کیسے دے سکتے ہیں؟ رومیوں کو کیا لینا دینا یہودیوں کے انٹرنل ریلیجس افیئر سے؟ رومی تو اس چیز کی سزا دیں گے نا جو کہ ان سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ میٹر کیا ہے؟ وہ میٹر ہے ہیکل کے اندر جو ہے وہ دنگا فساد کرنا اور دکانوں کو لوٹنا. اور انہوں نے اس کی پاداش میں مسیح کو صلیب دی ہے اصل میں, کیونکہ صلیب میں یہ ایک نیا پورا ہے. بٹ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس ان دا اینڈ, مگر ہمیں نہیں پتا. پھر عجیب نہیں لگتا ہے کہ مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. ہاں سوری, آپ کو پھر یہ نہیں لگتا کہ دیکھو ایک تو ایک اور آپ کی سینہیڈرن ہے جو ان کو لے گئی پیلاٹ کے پاس فار کروسیفکشن, ٹھیک ہے, کہ بھائی, اور ان کا یہ کہنا ہے our laws do not allow us to execute a Jew, اس لیے وہ پیلاٹ کے پاس لے کے گئے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس یہ بھی ایگزامپلس ہے کہ سینہیڈرن ایک ایسی عورت کو جن کا بعد میں نام پتہ چلا میری میگڈلن لائے تھے, to stone her to death. ہاں جی, تو ان کے پاس ہے نا ایگزامپلس یہ ہیں نا. شاید آپ نے مجھے سنا ہے پہلے اس کے اوپر یا نہیں؟ میں نے ایگزیکٹ بات کی ہے پہلے. نہیں یہ میں نے پتہ نہیں, میں نے کسی اور کو سنا ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں سنا ہوگا کیونکہ میں نے کی ہے یہ بات. اچھا اوکے. نہیں میں نے مطلب میں نے آپ کے ویڈیوز اس پہ دیکھے نہیں ہیں, میں نے کسی اور کو سنا ہے یہ بات. اچھا, کیونکہ میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہودی, یہ جو مریم مگدلین والا قصہ ہے, اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی اپنی جتنے بھی انٹرنل ریلیجس افیئر کی سزائیں ہوتی تھی وہ خود دیتے تھے, کیونکہ مریم مگدلین کو وہ سنسار کرنے والے تھے. اور دوسری بات, جان دا بیپٹسٹ کا سر جو ہے وہ پلاطس نے نہیں اتروایا, وہ ہیروڈیس نے یا ہیروڈ نے اتروایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ریلیجس مسئلہ ہوتا تو وہ ہیروڈ کے پاس بھی جا سکتے تھے نا. حالانکہ یہاں پہ یہ لکھا ہے وہ گرفتار کرتے ہیں اور پھر ہیرودیس کے پاس بھیجتے ہیں. ہیرودیس کہتا ہے کہ وہ پھر اسے واپس پلاطس کے پاس بھیج دیتا ہے. تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بائبل کی لائنز پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ سٹوری کسی بھی سینس میں ٹرو ہے تھوڑی بھی بہت, تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ یہودیوں کا انٹرنل مسئلہ تھا ہی, یہ مسئلہ ایکسٹرنل تھا. اور میں بھی جیزس واز اے ریبل. اور پھر یسوع برابا والا جو نام ہے وہ اس بات کو مزید انفورس کرتا ہے کہ جیزس جو تھا وہ خود ہی یسوع برابا تھا. اور یسوع برابا کون تھا؟ وہ ڈاکو تھا, اور ڈاکو ظاہری بات ہے ریبلز کو سزا وہ ڈاکو کہہ کے ہی دے رہے ہوں گے. یہ بھی تو بات ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے ویڈیو کوئی کیا ہوا ہے کیا جس نے اپنے اس کی بات کی ہے؟ ہاں میں نے کی ہے, میں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہوئی ہے اس پہ. ہسٹری آف کرسچینٹی جو ہے نا میری حارث کے ساتھ, وہ دیکھیے گا, اس میں نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. کیا نام ہے اس کا؟ ہسٹری آف کرسچینٹی. میری اور حارث کی ویڈیو حارث کے چینل پہ بھی ہے, میرے چینل پہ بھی ہے. اوکے شور, ڈیفینیٹلی میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, وہ کوئی 2 گھنٹے کی پوری کنورسیشن ہے میری اور حارث کی, ساری اس کے اندر ہے, اس کے اوپر ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں, پھر آگے کریں گے. اوکے, تھینک یو, بائے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں
اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.